حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے خاص دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے علماء اکرام نے دو مطلب بتائے ہیں۔ ایک مطلب یہ کہ معاشرے میں آدمی ویسا ہی جانا جاتا ہے جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، جس طرح کی صحبت وہ اختیار کرتا ہے، اگرچہ اس کا ظاہر ان لوگوں کے خلاف ہو، لیکن یہی سمجھا جائے گا کہ اس کی اندرونی کیفیت ویسی ہی ہے جیسے لوگوں میں یہ رہتا ہے۔ اور دوسرا مطلب علماء اکرام نے یہ بتایا کہ آدمی جس طرح کے لوگوں میں رہتا ہے، جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، ویسا ہی رنگ اس کے اوپر چڑھتا ہے، یعنی انہی لوگوں کے جذبات، نظریات، شوق رفتہ رفتہ اس کے اندر بھی آتے ہیں۔ اسی لیے مشاہدہ کرتے ہیں کہ اچھا بھلا دیندار اور صراط مستقیم پر چلنے والا انسان، ذرا سی صحبت اس کی خراب ہوئی اور وہ راستے سے بھٹک گیا، اور دوسری طرف ایک غافل انسان، اللہ تعالیٰ کا نافرمان، جب وہ اپنی صحبت کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ والوں سے اپنے تعلق کو بناتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے جب بنی اسرائیل کے اس آدمی نے 100 قتل کرنے کے بعد توبہ کا ارادہ کیا، تو اس کو کہا گیا کہ تم اس بستی سے ہجرت کر جاؤ، ان لوگوں کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، کہ جب تک اس صحبت میں رہو گے تو توبہ پہ قائم نہیں رہ سکو گے۔ تو آج ہم اگر کسی نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنے کا سوچتے ہیں، تو اپنی صحبت کو بدلنا سب سے پہلے یہ ضروری ہے، ورنہ اس نیکی پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ وہ ارادہ برائے ارادہ رہے گا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ توبہ میں سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 129 میں، اے ایمان والوں، تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین یعنی وہ لوگ جو سچے ہیں، اپنے بول میں سچے ہیں، اپنے کردار میں سچے ہیں، تقوی والے ہیں۔ تو گویا کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا طریقہ یہ بتایا کہ تقوی والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آج ہمیں دنیا دوستی کا معیار یہ بتاتی ہے کہ بڑے بڑے عہدیداروں کے ساتھ دوستی کرو، ان کے ساتھ تعلق بناؤ، بڑے مالداروں کے ساتھ تعلق بناؤ، ان کے ساتھ دوستی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ معیار نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 28 میں، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ باندھ کے رکھو، استقامت کے ساتھ، جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی کریں ہم جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھو، یعنی تمہارا تعلق ان کے ساتھ کمزور نہ ہو۔ تو اور آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کی رونقیں تمہیں ایسے لوگوں سے جدا نہ کریں، کہ اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ ہم کہیں غفلت میں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور نہ کر دیں، ان سے جدا نہ ہو جائیں۔ تو یہ تنبیہ فرمائی، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی بات ہرگز نہ ماننا جن کو ہم نے اپنی آنکھ سے غافل کر دیا ہے، اور جو گمراہ ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ بلکہ ایسے لوگوں سے تعلق بناؤ، دوستی کرو، جو اللہ کی رضا جن کی منزل ہو، جو اپنی لسٹ میں اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھتے ہوں، ہم ان کے ساتھ تعلق بنائیں تاکہ یہ فکر ہمیں بھی نصیب ہو۔ تو یہاں ایک نقطہ علماء کرام نے عرض کیا ہے کہ ایک ہے ضرورت کے تعلقات، جو کہ بزنس کے تعلقات ہیں، یا جاب میں باس کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ تعلقات ایک طرف۔ ایک خصوصی تعلقات ہیں جو انسان بناتا ہے کسی کے ساتھ، اور پھر اس کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ ان تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگوں سے اپنے تعلقات بناؤ، انہیں دوست بناؤ جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہوں، جن کے دل میں آخرت کی فکر ہو، آخرت کا غم ہو، اور دین کی فکر ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک صحبت عطا کرے، اور بری صحبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تمام شرور سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔